حضرت اسحاق علیہ السلام جب ضعیف ہو گئے اور آنکھوں کی بینائی بھی کچھ متاثر ہوئی تو آپ نے اپنے بڑے بیٹے عیسو سے کہا کہ تم شکار کر کے کوئی جانور لاؤ اور گوشت پکا کر مجھے کھلاؤ، میں تمہیں تمہارے لیے برکت کی دعا دوں گا۔ یہ بات حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی نے سن لیا۔ عیسو ان کا بڑا بیٹا تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام چھوٹے بیٹے تھے۔ ماں اپنے چھوٹے بیٹے سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ جب عیسو شکار کے لیے نکل گئے تو ان کی ماں نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ تمہارے والد کی بدائی کچھ کمزور ہے، تم گوشت پکاؤ اور بنا کر اپنے باپ کی خدمت میں پیش کرو، بسم اللہ سبحان اللہ اور برکت کی بسم اللہ سبحان اللہ اور دیکھا کہ ہم سے پہلے ہی برکت بڑھ چکی ہے تو وہ سخت ناراض ہوئے بسم اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کر ان کی ماں نے اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ جتنا جلد ہو تم یہاں سے اپنے ماموں کی طرف نکل جاؤ، کیونکہ عیسو بہت غصے میں ہے، تمہیں نقصان پہنچائے گا، اور جاتے ہوئے اپنے والد سے دعا لیتے جانا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اپنے ماموں لابان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہدایت پر ان سے دعا لے کر کنعان سے شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک مقام پر قیام کیا۔ روایت کے مطابق وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک سیڑھی زمین سے آسمان تک جا رہی تھی اور فرشتے اس پر اتر رہے تھے اور چڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خواب میں بشارت دی کہ یہ زمین آپ کی نسل کو عطا کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام طویل سفر طے کرنے کے بعد فدان ارام کی سرزمین پر پہنچے تو شہر کے باہر ایک کنواں تھا جہاں چرواہے اپنی ریوڑ لیے جمع تھے۔ اس کنویں کے منہ پر ایک بہت ہی وزنی اور بڑا پتھر رکھا ہوا تھا تاکہ پانی محفوظ رہے، اور اسے صرف تب ہٹایا جاتا جب تمام چرواہے جمع ہو جاتے، کیونکہ وہ پتھر بہت بھاری تھا، 2-4 آدمی کے بس کی بات نہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں کچھ چرواہے اپنی بکریوں کو روکے کھڑے ہیں، جبکہ قریب ہی 2 لڑکیاں بھی اپنے مویشی کے ساتھ موجود ہیں، لیکن وہ مردوں کی بھیڑ سے الگ تلگ کھڑی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا، تم لوگ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تب تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے سارے کے سارے جمع نہ ہو جائیں اور کنویں سے یہ بھاری پتھر نہ ہٹا دیا جائے اور ان کے سارے مویشی پانی نہ پی لیں، اور اس کے بعد بچا کھچا پانی مل جائے تو ہم اپنے مویشی کو پلا دیتے ہیں، کیونکہ وہ وزنی پتھر میرے بس کی بات نہیں اسے اٹھانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان پردہ دار شریف خواتین کی بے بسی پر رحم آیا اور جلال آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ اسے کئی مرد مل کر ہلاتے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے تنہا جوش میں اس پتھر کو کنویں کے منہ سے ہٹا دیا۔ یہ معجزہ تھا آپ کے قوت بازو کے مظاہرہ کا۔ آپ نے خود پانی نکالا اور ان لڑکیوں کے مویشیوں کو پلا دیا۔ جب سارے جانور پانی پی چکے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ میں اپنے ماموں لابان کے یہاں آیا ہوں اور میں انہی کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ ان دو لڑکیوں میں جو چھوٹی تھی اس کا نام راحیل تھا، فوراً دوڑتی ہوئی گھر گئی اور اپنے والد کو اس واقعہ اور اپنے اجنبی رشتہ دار کی آمد کی خبر دے دی۔ لابان یہ سن کر فوراً باہر آ گئے، اپنے بھانجے کو دیکھا اور بے ساختہ گلے سے لگا لیا، ان کا استقبال کیا اور انہیں عزت کے ساتھ گھر لے گئے۔ یہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے انہیں کہا تھا کہ وہیں اپنی ماموں کی لڑکی سے شادی کر لینا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی چھوٹی بیٹی راحیل جو نہایت خوبصورت تھی پسند آ گئی۔ انہوں نے اپنی ماں کے خواہش کا اظہار کیا۔ ان کے ماموں جان لابان نے یہ شرط رکھی کہ 7 سال تک تم ہمارے یہاں خدمت کرو گے، ہمارے مویشی کی دیکھ بھال کرو گے تو ہم تمہیں اپنی لڑکی سے شادی بلی کروا کا دیں گے۔ بلے بلے نہایت جان فشانی اور ایمانداری کے ساتھ بلی کا انہوں نے 7 بلے سال بلے اپنے ماموں جان کے جانوروں کی دیکھ بھال کی۔ میعاد پورا ہو گیا، ان کے ماموں نے اپنی لڑکی سے شادی کرا دی۔ شادی کے دن انہوں نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ راحیل نہیں تھی بلکہ ان کی بڑی بیٹی تھی جس کا نام لیاہ تھا۔
وہ خوبصورت نہیں تھی۔ انہوں نے 7 سال تک نہایت ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت نازل کیا۔ انہوں نے اپنی ماموں جان سے شکایت کی کہ ہماری خواہش تھی راحیل سے شادی کرنے کی۔ ان کے ماموں جان نے کہا ہمارے یہاں یہ اصول نہیں کہ بڑی بیٹی کو کنواری رکھ کر چھوٹی بیٹی کی شادی کر دیں۔ ہاں، اگر تمہیں راحیل ہے تو 7 سال تک اور ہمارے مویشیوں کی ہماری خدمت کرو، ہم تمہاری شادی اس سے بھی کرا دیں گے۔ خیال رہے اس وقت 2 بہنوں سے شادی کیا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے 7 سال تک نہایت ایمانداری، جان فشانی اور محنت کے ساتھ اپنے ماموں جان اور اس کے مویشیوں کی دیکھ بھال اور خدمت کی۔ ان کے ماموں جان نے اپنے وعدے کے مطابق جب مدت پوری ہوئی تو اپنی چھوٹی اور خوبصورت بیٹی راحیل سے ان کی شادی کرائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل قبیلے کے جد امجد ہیں۔ بنی اسرائیل قبیلہ انہی کے نسل سے ہے۔